اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو سورۃ البقرہ چل رہا ہے، ان آیتوں کا خلاصہ سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس کا تفسیر بھی ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عظیم رسول کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، وہی ابراہیم اور ان کے دونوں بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مذہب بھی تھا، تو لہٰذا ترغیب ہے کہ اسی کو اختیار کرو اور اسی میں نجات ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ صحیح یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے، پھر بعد میں بگڑ گئی ہے۔ اب جو موجودہ یہودیت ہے وہ یہودیت نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے، یہ تو بعد میں بگڑ گئی۔ اور صحیح عیسائیت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلی تھی۔ اب موجودہ دور میں عیسائیت جو ہے یہ وہی عیسائیت نہیں ہے، یہ بھی بگڑ چکی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل میں سے یہود اور نصارہ یہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا نام ہے۔ یہود اور نصارہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا نام ہے، تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسلاف کا مذہب یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسلاف ابراہیم علیہ السلام ماقبل میں جتنے انبیاء گزرے تھے، ان سب کا مذہب جو تھا وہ اسلام تھا، یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا۔ اسی مذہب کو عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو کہ اسلام ہے، جن کے بعثت کے لیے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے وقت دعا کی، وہ دعا قبول ہوئی اسلام مذہب کے لیے اور اسلام آ گیا۔ لہٰذا ان کے مذہب کو اختیار کرو، اسلام کو اختیار کرو، پیغمبر علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کرو، جو ماقبل گزرے ہوئے تمام انبیاء کا مذہب ہے، اور اسی میں نجات ہوگی۔ تمہارے اسلاف کے اعمال سے تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ یہ آیاتوں کا خلاصہ ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ ان آیات میں بالترتیب 5 باتیں ہیں۔ ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد آیت کی تشریح ہوگی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے مذہب سے وہی شخص اعراض کرتا ہے جس میں ذرا بھی عقل نہیں، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور وہ آخرت میں بالیقین نیکوں کے زمرے میں ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے جو روگردانی کرتا ہے وہ اپنے عقل کے پیچھے لٹ لے کر دوڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے جد امجد ہے، عظیم پیغمبر ہے،
دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنا لیا ہے، اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے، وہی سرفراز ہوں گے۔ تو لہٰذا ایسے کامیاب پیغمبر کے دین سے، مذہب سے، ملت سے جو منہ موڑتا ہے وہ پرلے درجے کا نادان ہوتا ہے، اس کے عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، جن کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان مرتبہ دیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ آخرت میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب اپنائے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کے دین کو ٹھکرانا یہ یقیناً نادانی ہے۔ پہلی بات، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو جب اس کو اس کے رب نے حکم دیا کہ مسلمان منقاد ہو، تو فی الفور اس نے جواب دیا میں جہانوں کی پالنہار کا حکم بردار ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں، اور یہ انقیاد کی تعبیر ہے کہ ہمیشہ سے تابع فرمان ہوں۔ یہاں پر یہ سوال فضول بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کب مسلمان ہوئے، تو لہٰذا یہ سوال فضول ہے۔ اور اس سے پہلے کیا تھے، لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ آیات میں یہی ہے کہ میں نے اسلام لے کر آیا، میں مسلمان ہوں، تو لہٰذا یہاں پر لوگ یہ فضول سوال کر لیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے کیا تھے جب مسلمان ہوئے۔ تو دوستو یہاں پر یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء پر بددینی، کفر اور شرک کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، یہ نقطہ ذہن نشین کر لے۔ انبیاء پر پیدائش سے لے کر موت تک، یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی ان پر ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی بددینی، کفر اور شرک کا نہیں گزرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر افکندہ رہے، اور اسی کا نام اسلام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے سامنے اپنے سر کو نیچے کر لے اور ان احکامات کو تسلیم کر لے، اسی کے مطابق عقیدہ بنائے، اسی کے مطابق زندگی گزارے، انہی احکامات، انہی اعمال کو عملی جامہ پہنا کر اپنے آپ کو کامیاب بنائے۔ اور مسلم اس کا معنی ہے سر افکندہ، اور مسلمان میں جو ہے آخر میں الف نون زائدتان ہے، مطیع و فرمانبردار۔ تو جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو قبول کرے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو شخص اللہ کے دین کو قبول کرنے سے اعراض کر لے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ شخص کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں، ان کا دین اسلام تھا، وہ مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو سر افکندہ، مطیع و فرمانبردار بنایا تھا اپنے آپ کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین آتا ہے، جو مذہب آتا ہے، وہ اسلام ہی ہوتا ہے، یہودیت اور نصرانیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، نہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں کامیابی ہے۔ دیگر ادیان جو ہے یہ سارے ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے بگاڑے ہوئے ہیں، یا ان لوگوں نے خود ساختہ یعنی بنائے ہوئے ہیں۔ دو باتیں مکمل ہو گئی۔ تیسری بات، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی مذہب کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی۔
یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین اسلام منتخب کیا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یہاں پر تیسری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسلام ہی پر جینے مرنے کا وصیت کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنی مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کر لے۔ یہاں پر انبیاء نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی چیز کا حکم دیا، اسی چیز کا وصیت کیا جو چیز انہوں نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے دین اسلام کو پسند کیا تھا، اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی وصیت کی، اپنے بیٹوں کے لیے بھی یہی پسند کیا، کیونکہ دین اسلام میں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کر لے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو چیز تم میں سے کوئی ایمان والا اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہاں پر ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، تو لہٰذا اولاد جو ہے وہ بھائیوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہی دین پسند کیا جو اپنے لیے پسند کیا تھا، اور یہی وصیت کی کہ تم لوگ اپنی اولادوں کو بھی اور خود بھی اسی دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اسی میں کامیابی ہے۔ اگلا آیت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے قریب آئے جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے اور آپ کے اسلاف ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے ایک معبود کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے لیے فرمان بردار رہیں گے۔ دوستو نقطہ سمجھ لیجئے، چوتھی بات، یہود اور نصارہ غلط کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم دی تھی۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودی اور نصرانی بنانے کا، یعنی ان کو یہودی اور نصرانی رہنے کا حکم دیا تھا، یہودی یا نصرانیت کی وصیت کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رد فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ انہوں نے مسلمان رہنے کی وصیت کی تھی۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہودی اور نصرانی رہنے کی وصیت نہیں کی تھی، مسلمان رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود اور نصارہ سے پوچھتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، آیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے موجود، وہ تم سے کئی سال پہلے گزرے ہیں، اور تم لوگوں کے پاس جو باتیں پہنچ چکے ہیں یا تم لوگوں نے اپنے طرف سے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، تم لوگ محض جھوٹ میں مبتلا ہو اور جھوٹ بکتے ہو، تمہارے بات کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا تھا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسلمان رہنے کی وصیت کی تھی، اسلام میں رہنے کی وصیت کی تھی، یہودیت اور نصرانیت میں رہنے کی وصیت نہیں کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام جب وفات پا رہے تھے اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے مرنے
کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے اور اسی کی عبادت کریں گے اور اسی دین پر مریں گے، اسی اسلام ہی پر مریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور دین میں نہیں جائیں گے، نہ کوئی اور دین قبول کریں گے۔ ہمارے آباء اور اجداد کا، یعقوب علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا جو جد امجد گزرے ہیں، ابراہیم اور ان کے صاحبزادوں کا، یہی دین اسلام انہی کا مذہب تھا۔ ہم بھی اسی کو اختیار کریں گے اور اسی پر زندگی گزاریں گے اور اسی پر موت مریں گے۔ یہ 4 باتیں مکمل ہو گئیں۔ یہاں پر ایک اعتراض اگر کوئی شخص یہ کر لے اسی آیات کے ضمن میں کہ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے آبا میں اسماعیل کا بھی ذکر آیا ہے، جبکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے چاچا تھے، باپ دادا نہیں تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چچا جو ہوتا ہے وہ بھی باپ کے مانند ہوتا ہے۔ جب آبا کا نام لے لیا تو اس سے صرف آبا دادا یہ مراد نہیں ہوتے ہیں، جو باپ کا بھائی ہوتا ہے چاچا وہ بھی مراد ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے عم الرجل سنو ابیہ، چچا اور باپ ایک جڑ سے نکلے ہوئے 2 درخت ہے، تو لہٰذا وہ خود بخود آبا اور اجداد میں آ جاتے ہیں چاچا۔ اس وجہ سے یہاں پر آبا سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اسحاق علیہ السلام سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، اور بڑے کا حق ہے کہ ان کا ذکر پہلے ہو جائے، اس وجہ سے اسماعیل کا ذکر اسحاق پر مقدم کیا علیہ السلام۔ اور دونوں صاحبزادوں کے تذکرے میں اشارہ ہے کہ دونوں خانوادوں کا مذہب اسلام تھا۔ بعد میں اسرائیل نے اپنی راہ الگ لی اور بنی اسماعیل نے اپنی راہ الگ لی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ وہ یعنی کہ اسلاف ایک جماعت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے مفید وہ ہے یعنی کہ نیک عمل ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے مفید وہ ہے یعنی نیک عمل ہے جو تم نے کیا، اور تم سے ان کاموں یعنی گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ عدم مضمون ہے۔ دوسرا عدم ہے، اور جو گناہ تم کر رہے ہو اس کے وہ اسلاف ذمہ دار نہیں، تمہیں خود ان کے جواب دہی کرنی ہوگی۔ 5ویں بات ہے، آخری بات ہے، سن لیجئے۔ اسلاف کے مذہب کے صحیح ہونے سے گمراہ اخلاف کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ کسی قوم میں کسی مذہب میں جو بڑے گزرے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب گزرے ہیں، اور ان کے ماں باپ ان کے مذہب میں یا ان کے قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان نیکوکاروں کے کامیابی جو ہے وہ ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے جو بعد کے جو گناہگار جو گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اسلاف کے نیکیوں سے اخلاف میں جو گمراہ ہوتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب تفصیل سے سمجھ لے، یہود و نصارہ کا گمان ہے کہ چونکہ ان کے اسلاف جلیل القدر انبیاء ہے، یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے درجے کے انبیاء گزرے ہیں، اس لیے وہ سفارش کر کے ان کو بخشوا لیں گے۔ یہ ان لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک من گڑت بات ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں وہ موجودہ دور یہودیت اور نصرانیت کے
کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، ان کو بخشوائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن نہ تو کسی کے نیکیاں کسی کو ملے گی، نہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی پر ڈالا جائے گا۔ اسلاف کے نیکیاں اسلاف کے لیے ہے، اور بعد کے لوگوں کے گناہ بعد ہی کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ اخلاف کے لیے، اسلاف کے اسلاف کے لیے۔ اسی طرح اسلاف کے گناہ ان کے ذمہ ہوں گے، اخلاف سے اسلاف کی گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں ہوگا۔ یہ آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا ہے کہ اخلاف کے گناہوں کی ذمہ داری انہی پر ہوگی، اسلاف ان کو نہیں ڈوئیں گے۔ قرآن کریم میں 4-5 جگہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ آخر میں فائدے کے طور پر ایک بات سمجھ لے، اسلاف کے نیکیوں سے اخلاف کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پہلے لوگوں کے نیکیوں سے بعد کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ بعد کے لوگ مسلمان ہو، مومن ہو۔ اور اگر بعد کے لوگ گمراہ ہو تو کوئی فائدہ ماقبل کی لوگوں کی نیکیوں سے نہیں پہنچ سکتا، اور گناہ تو کسی کے کوئی نہیں ڈوئے گا۔ یہ قاعدہ مومنین و کفار سب کے لیے عام ہے۔ اور رہ گئے سفارش کا مسئلہ، تو وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے دین پر رہنے کی توفیق دے، اور حضور کے دین پر مٹنے کی توفیق دے، اور حضور کے دین پر آخری خاتمہ نصیب فرمائے، اور حضور کے دین کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے۔ دوستو، جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو سر بسجود کر لیا، اور ہمیں یہی تعلیم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے خواہشات کو ترک کرے اور اپنی آخرت کی طرف راجع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق